کراچی بڑی تباہی سے بچ گیا، سیکیورٹی اداروں نے دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا، 3 دہشت گرد گرفتار، بلدیہ رئیس گوٹ میں کارروائی کے دوران 4000 کلو سے زائد دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی ذوالفقار لاڑھک اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کیپٹن ریٹائرڈ غلام اصفر مہیسر کی پریس کانفرنس، کہا دہشت گردوں نے کراچی میں عام شہریوں کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ دہشت گردوں نے کراچی سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر مکان کرائے پر لے رکھا تھا۔ بارودی مواد 30 سے زائد پلاسٹک کے ڈرم اور 5 دھاتی گیس سلنڈر میں رکھا گیا۔ دھماکہ خیز مواد افغانستان سے بلوچستان اور پھر کراچی لایا گیا۔ دہشت گرد نیٹ ورک کے تانے بانے بشیر زیب، بی ایل اے، فتنہ ہندوستان اور مجید بریگیڈ سے ملتے ہیں۔ پاکستان اور چین کا افغانستان میں دہشت گردوں کے خاتمے، مسئلہ کشمیر کے حل پر زور۔ پاکستان اور چین کے درمیان 7ویں اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں ایک دوسرے کی مکمل حمایت، دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اور 2 طرفہ سیکورٹی تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ دفتر خارجہ کے مطابق بیجنگ میں پاکستان اور چائنا کے درمیان 7ویں اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی اہمیت پر اتفاق۔ پاکستان کا ایک چین پالیسی کے تحت تائیوان، سنکیانگ، تبت، ہانگ کانگ، جنوبی بحیرہ چین اور چین کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ چین نے پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھرپور تعاون کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چینی ادارے سے آئی ڈی سی اے کے چیئرمین سے ملاقات، پاک چین کے سماجی معاشرتی تعلقات کے شعبوں میں تعاون کا جائزہ۔ ملاقات میں مشترکہ فلیگ شپ منصوبوں کے آغاز پر بھی اتفاق کر لیا گیا۔ پنجاب میں تقرریاں میرٹ پر کی جا رہی ہیں، ہمارے دروازے دوسرے صوبوں کے عوام کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا نیشنل ورک شاپ بلوچستان کے شرکا سے خطاب، کہا ہمارے دروازے دوسرے صوبوں کے عوام کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ نیشنل ورک شاپ بلوچستان کے شرکا سے مل کر خوشی ہوئی، ہمارے نوجوان ہمارا مستقبل ہیں۔ بھارت نے روسی تیل کے معاملے پر تعاون نہ کیا تو اس پر ٹیرف بڑھا سکتے ہیں۔ وینزویلا نے دوست رویہ اختیار نہیں کیا تو امریکہ دوسرا حملہ بھی کرے گا۔ صدر ٹرمپ کی وارننگ، وینزویلا کی نائب صدر اگر درست قدم نہیں اٹھائیں گی تو انہیں اس کی بہت بڑی قیمت چکانا پڑے گی، شاید میڈورو سے بھی زیادہ۔ انہوں نے کہا کہ رجیم چینج، آپ اسے جو بھی کہہ لیں، موجودہ حالات سے بہتر ہیں، اس سے بدتر اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ میکسیکو کے معاملے پر کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، میکسیکو کو اپنا نظام درست کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کولمبیا ایک بیمار شخص چلا رہا ہے، وہ زیادہ عرصہ اقتدار میں نہیں رہے گا۔ کیوبا خود ہی گرنے کے قریب ہے، فوجی مداخلت کی ضرورت شاید نہ پڑے۔ وینزویلا پر حملے، دنیا بھر میں شدید غم و غصے کی لہر۔ امریکی ایکشن پر چین، روس، ایران، کولمبیا اور کیوبا کی مذمت۔ چین وزارت خارجہ کا کہنا ہے امریکہ کے جارحانہ اقدامات بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ روس نے کہا لاطینی امریکہ زون آف پیس برقرار رہنا چاہیے، بات چین سے راستہ تلاش کیا جائے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وینزویلا کی خود مختاری پر حملہ کیا گیا، سلامتی کونسل فوری کارروائی کرے۔ اسپین کی وینزویلا مسئلے پر ثالثی کی پیشکش، برطانیہ کا فوجی ایکشن سے اظہار لا تعلقی۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر بولے کارروائی کا برطانیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ وینزویلا کا سیاسی بحران، ایشیائی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں گر گئیں، برنٹ خام تیل کی قیمت میں 0.63% کمی ریکارڈ، برنٹ خام تیل $60.37 فی بیرل میں فروخت، ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل کی قیمت میں 0.70% کمی، WTI خام تیل کی فی بیرل قیمت $56.92 ہو گئی۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جدوجہد حق کے خود ارادیت کے لیے ہے، پاکستان کشمیری عوام کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 2 ٹوک اعلان، کہا سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کو حق کے خود ارادیت دیا جائے، مسئلہ جموں کشمیر کا منصفانہ اور پائیدار حل ضروری ہے۔
کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم حق کے خود ارادیت منا رہے ہیں۔ احتجاجی مظاہرے، ریلیاں اور سیمینارز کا اہتمام 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں منظور کردہ تاریخی قرارداد میں کہا گیا تھا کہ جموں کشمیر کے الحاق کا فیصلہ آزادانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شماری کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ سیاست کو محلات سے نکال کر گلی کوچوں تک لانے اور قومی معیشت میں اہم کردار ادا کرنے والے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا 98واں یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے۔ ملک کو پہلا متفقہ آئین دینے والے ذوالفقار بھٹو سکندر مرزا کی کابینہ کے رکن اور ایوب خان کی کابینہ میں وزیر خارجہ بنے۔ 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کر عام انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل کی۔ سوات میں رکن صوبائی اسمبلی علی شاہ خان کے خلاف ایف آئی آر درج، مقدمہ ٹریفک افسر عزت علی کی مدعیت میں درج ہوا۔ ایف آئی آر میں دھمکی، گالم گلوچ اور کار سرکار میں مداخلت کی دفعات شامل۔ ملتان میں کمانڈو اسٹریٹ پر فائرنگ کا واقعہ، 3 موٹر سائیکل سوار افراد کی ہوائی فائرنگ، علاقے میں خوف و ہراس، مسلح افراد فائرنگ کے بعد فرار۔ فائرنگ کا واقعہ 3 جنوری کو پیش آیا، ملوث افراد کی شناخت ہوئی، جلد گرفتار کیا جائے گا، پولیس کی یقین دہانی۔ کراچی مہران ٹاؤن میں جگہ جگہ کھلے مین ہول، انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان، ناقص سیوریج اور ابلتے گٹر انتظامیہ کو منہ چڑھانے لگے، علاقہ مکینوں کو دشواری، متعلقہ اداروں سے فوری توجہ کی اپیل۔ اور پنجاب کے پی میں موسم سرد اور خشک، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم سرد اور خشک رہے گا، مری گلیات میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کی توقع، خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں شدید سردی کا امکان، سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع، کراچی میں 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک اور رات میں خنکی برقرار، بلوچستان میں موسم سرد، شمالی اضلاع میں شدید سردی کی توقع۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔